پر یہ جو مسجد ہے اس مقام پر رسول اللہ کے ماں جان کا گھر تھا۔ اس مقام پر سب سے پہلے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچنے والے سیدنا مصعب بن عمیر تھے، جنہوں نے یہاں کے مسلمانوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی، وہ بھی اسی مقام پر۔ اسی مسجد کے پیچھے یہ جو مسجد ہے نا، اسی کے پیچھے ایک اور مسجد ہے، مسجد تھی بلکہ اس کا نام تھا مسجد زرار، جو یہودیوں نے سازش کے تحت منافقین سے مسجد بنوائی اور رسول اللہ کو دعوت نامہ بھیجا آئیں اور مسجد کے افتتاح کریں۔ جب نبی علیہ السلام یہاں پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اے پیغمبر یہاں سے واپس چلے جائیں، یہودی آپ کو سازش کے تحت شہید کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں نے یہ سازش کر رکھی تھی کہ جس جگہ پر رسول اللہ کو بٹھائیں گے دیوار کے اوپر سے بڑا پتھر گرا دیں گے اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے۔ بعد میں اللہ کے حکم پر اور اللہ کے نبی کے حکم پر اس مسجد کو آگ لگا دی گئی۔ یہ مسجد فتنے کے لیے بنائی گئی اور یہ مسجد مسجد قباء کے مقابلے میں بنائی گئی، جس کا کوئی بھی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ مسجد زرار کا ذکر قرآن پاک کے اندر ملتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری جو اگلی زیارت ہے وہ ہے میدان خندق، بند ہے، کام چل رہا ہے مسلسل 1 سال سے، گاڑی کے اوپر سے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ غزوہ خندق عالم اسلام کا، تاریخ اسلام کا تیسرا بڑا غزوہ ہے، تیسری بڑی جنگ ہے۔ تاریخ اسلام کا پہلا بڑا غزوہ، پہلی بڑی جنگ، جنگ بدر، جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی 313 اور کفار مشرکین کی تعداد تھی 1000 کے لگ بھگ۔ تاریخ اسلام کا دوسرا بڑا غزوہ، دوسری بڑی جنگ، جنگ احد، یہ سن 3 ہجری کے اندر پیش آئی اور اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد تھی 700 اور کفار مشرکین کی تعداد تھی 3000 کے لگ بھگ۔ تاریخ اسلام کا تیسرا بڑا غزوہ، تیسری بڑی جنگ، جنگ خندق، یہ سن 5 ہجری کے اندر پیش آئی اور اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد تھی، ایک روایت ملتی ہے 1500، دوسری ملتی ہے 3000 اور کفار مشرکین کی تعداد تھی 10,000 کے لگ بھگ۔ کفار لگاتار 2 جنگیں ہار چکے، تیسری بڑی جنگ کی تیاری کرنے لگے تو اللہ کے پاک پیغمبر آخری صلاۃ والسلام کو خبر ملتی ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، خیبر کے یہودی، مدینے کے یہودی اور مدینے کے منافقین نے آپس میں اتفاق کر لیے ہیں، وہ ہم سے جنگ چاہتے ہیں۔ چنانچہ مدینے کا دفاع کیسے کریں، مدینے کی حفاظت کیسے کریں، مدینے کے اندر رہ کر مدینے کا دفاع کریں یا پھر مدینے سے باہر نکل کر مدینے کا دفاع کریں۔ رسول اللہ نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا اور ان سے مشورہ طلب فرمایا۔ صحابہ کرام نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ ان میں ایک بزرگ صحابی تھے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو مشورہ دوں۔ تو اللہ کے نبی نے سیدنا سلمان فارسی کو اجازت دی تو سیدنا سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم فارس میں، یعنی آج کا جو ایران ہے، جب ہم فارس میں جنگیں لڑا کرتے تھے تو خط کے کھودا کرتے تھے، اس سے ہمیں دشمن سے دفاع حاصل ہوتا اور ہم جنگیں جیت جایا کرتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کو سیدنا سلمان فارسی کا مشورہ پسند آ گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو خندق کھودنے کا حکم فرما دیا۔ اسی خندق کی کھدائی کے حصے میں غالباً 1200 صحابہ کرام نے شرکت فرمائی تھی، تو ہر 10 صحابی کے حصے میں 40 ہاتھ زمین کا حصہ آیا۔ 9 صحابہ کرام تھے، 10ویں آخری صلاۃ والسلام تھے، ان کے حصے میں بھی 40 ہاتھ زمین کا حصہ آیا اور جتنا حصہ خود اللہ کے نبی کے حصے میں آیا وہ حصہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے کھودا تھا۔ اسی خندق کی کھدائی کے وقت مسلمانوں کو قحط سالی نے گھیر رکھا تھا، بھوک نے گھیر رکھا تھا۔ قحط کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے تقریباً 2 یا 3 صحابی شہید بھی ہوئے۔ ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کام بھی کر رہا ہوں، کام میں بھی کوئی خلل نہیں ہو رہا اور میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے، یا رسول اللہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی، کھانے پینے کا بندوبست فرما دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے اس صحابی کے درد و بکار کو سنا تو اللہ کے نبی سے راہ نہ گیا۔ وجہ کائنات جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، یہ زمین بنائی گئی، آسمان بنایا گیا، انسان بنائے گئے، سب کچھ رسول اللہ کی ذات اطہر کے لیے بنایا گیا، تو اللہ کے نبی نے صبر کی انتہا کر رکھی تھی۔ صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا، جیسے آخری صلاۃ والسلام اپنے پیٹ مبارک سے کرتا مبارک اٹھا کر دکھاتے ہیں تو دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ مبارک پر ایک پتھر نہیں 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہم لوگوں سے آدھا گھنٹہ بھوک برداشت نہیں ہوتی،
اپنے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، ہمیں کھانا کے لیے، لیکن رسول اللہ کے گھر میں 40 دن تک کھانا نہیں بنتا تھا۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے اسی میدان میں کھانا بھی منگوا سکتے تھے، لیکن صبر کیا، صبر کی انتہا کی امت کو بتایا کہ تم لوگوں کا نبی کس کس مشکلات سے گزر کے گیا ہے۔ تو پاس ہی کھڑے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ دیکھ رہے تھے، فوراً اپنے گھر بھاگے۔ بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو بیوی نے کہا گھر میں غالباً 2 یا 2.5 کلو آٹا ہے اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ چنانچہ سیدنا جابر بن عبداللہ نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، بیوی سے حکم فرمایا جلدی سے کھانا بناؤ، آج میں رسول اللہ کو بھوکا پا کے آیا ہوں۔ اور سیدنا جابر بن عبداللہ رسول اللہ کے قدموں میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور اپنے چند صحابہ کرام کو لے آئیں اور میرے ہاں دعوت قبول فرمائیں۔ اللہ کے نبی کو یہ گوارا نہیں تھا میں اور میرے چند صحابہ کرام جائیں، بس باقی میرے صحابہ کرام بھوکے رہ جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے سارے لشکر کے اندر اعلان فرما دیا کہ آج جابر کی گھر دعوت ہے، یہ واقعہ انشاءاللہ پورا کریں گے۔ پہنچ چکے ہیں میدان خندق میں، سیدھے ہاتھ پر دیکھتے چلیں۔ یہ سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آئے گا سب سے پہلے، اس کا نام ہے جبل سرا، جبل سرا جی۔ سیدھے ہاتھ پر دیکھیں، تھوڑا پیچھے کی طرف، اور سامنے پہاڑی کے اوپر ایک مسجد ہے، تھوڑا پیچھے